أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عابد بڑی جب بڑی کیا چیز ہے دنیا بھول گیا عابد بڑی جب بڑی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں شوقیت مفول جو ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا اٹھانا بھول گیا سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا اٹھانا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بول گیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ
اللہ کے گھر کے بارے میں حافظ الکافی نے بہت اچھی نظم آپ لوگوں کو سنائی ہے. آپ محسوس ہو رہے تھے ان کی آواز سے اور ان کے کلام سے. آج ایک جلسے کی صدارت ہمارے محترم حضرت الشیخ عبیب الرحمان صاحب مدنی فرما رہے ہیں اور اس توحید ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست حاجی محمد اشفاق صاحب کر رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کی صحت میں، عمر میں، عمل میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. اس طرح کی مجلسیں کرنے والے اور مجلسوں میں آنے والے، کچھ سیکھنے سکھانے والے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو مفید بنائے. میں بہت زیادہ کچھ نہ عرض کر کے حضرت شیخ مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اشفاق بھائی نے کسی معمولی شخصیت کو مدعو نہیں کیا ہے اس اہم جلسے کے لیے. مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب جب سے مدینہ شریف سے فارغ ہو کر آئے ہیں تبھی سے دعوتی اور تعلیمی کاموں میں سرگرم تھے. 2005 سے پہلے آپ امیر جماعت رہے ہیں. اس کے بعد ایک اکیڈمی قائم کی جو علمی اکیڈمی تھی اور آج بھی ہے. اس کے نام سے ہمارے یہاں لائبریری موجود ہے. حضرت شیخ محمد صدیق حسن قنوجی صاحب علیہ رحمہ انہیں کے نام سے وہ اکیڈمی قائم کی گئی تھی، آج بھی موجود ہے. اس کے بعد مولانا نے نور فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. نور فاؤنڈیشن 2005 سے آج تک دعوتی اور تعلیمی کاموں میں سرگرم ہے. الحمدللہ مولانا کی جو رات دن کی کوششیں ہیں وہ پاراور ہوئی ہیں اور اس کا بہت اچھا نتیجہ دیکھنے کو ملا ہے. لکھنؤ اور اس کے آس پاس کے ایریے میں آج کل جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حفظ القرآن پلس کا ایک خاص پروگرام 3 سال پہلے شروع کیا تھا اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. یہ حفظ القرآن پلس کا جو پروگرام ہے وہ ہے جو ملت کے ان حافظ بچوں کو، جو بچے مدارس سے حفظ کر کے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی مستقبل کے لیے کوئی اچھا راستہ، صاف راستہ نہیں ان کو دکھتا، نہ ہی ان کو کچھ بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہاں پر بھی اور جن مدارس میں وہ حفظ کرتے ہیں وہاں پر بھی ان کو آگے کی کوئی چیز نہیں بتائی جاتی. اس لحاظ سے وہ بچے جو
ملت کا سرمایہ ہے، ملت کی کریم ہے، ملت کے نگینے ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، وہ ملت کے لیے کوئی بہت کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک حافظ کی ہماری ملت کے اندر کیا حیثیت ہے۔ لہذا ان کے لیے آگے کا راستہ ان کو دکھانے کے لیے، ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن دینے کا کام شروع کیا، جو کہ اس سے پہلے شاہین اکیڈمی کر چکی ہے۔ شاہین اکیڈمی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان سے ہماری ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان سے وہ پروگرام طے ہوا، اور الحمدللہ یہ پروگرام لاک ڈاؤن کے وقت میں بھی آن لائن شروع کر دیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد فوراً ہی اس کو آف لائن شروع کیا، اور الحمدللہ آج بہت اچھے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ وہ بچے جن کو لوگ بہت بوہر کہتے ہیں، بد ذہن کہتے ہیں، وہ بچے اتنے اچھے ذہین نکلے۔ ہمارا جو تجربہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے 2 سال کے اندر ہائی اسکول کو بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ یہ ایک بہت بڑی پروگریس ہے۔ یہ وہ ہائی اسکول ہے، یہ وہ چابی ہے، یہ وہ دروازہ کہہ لیجیے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے ایک اچھا راستہ کھولتا ہے۔ اس سے پہلے ان بچوں کی کوئی تعلیمی تربیتی کوئی کوششیں اچھی نہیں تھی، نہ مدارس کے اندر نہ باہر۔ الحمدللہ دارالقرآن نے اس کام کو شروع کیا مولانا کی سرپرستی میں، اور مولانا نے اس کو دل و جان سے رات اور دن کوشش کر کے آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ الحمدللہ ادارے کے اندر 100 بچے موجود ہیں، اور سارے کے سارے حافظ، اور کچھ ابھی پورے حافظ نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی چند مہینوں میں حافظ ہونے والے ہیں۔ یہ پروگرام اس طرح کا ہے کہ پہلے اس میں فاؤنڈیشن کورس کہتے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ اتنے تیز ہوتے ہیں، یہ اتنے ذہین ہیں کہ یہ 3 مہینے کے اندر اس کورس کو پورا کر لیتے ہیں، اور یہ انگلش میڈیم سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو 9th اور 10th کی تیاری کرا کر کے پلے ہائی اسکول کیا جاتا ہے۔ اسی کے اثناء میں ان کو اردو اور عربی کے کلاسز دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو قرآن مجید انہوں نے حفظ کیا ہے اس کو وہ سمجھ سکے، اور کہیں اگر وہ امامت کرتے ہیں، کہیں وہ دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کہیں وہ اگر ایک حیثیت داعی وہ باہر آتے ہیں، تو کم از کم وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکیں، قرآن مجید کو لوگوں تک سمجھا سکیں کہ لوگوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے الحمدللہ جو اس ادارے نے انجام دی ہے، اور آپ لوگ دعا کریں کہ یہ ادارہ اور اس سے اچھی کوشش اس میں ہو سکے، اور اس کو آگے سے آگے لے جا سکے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ کہ ابھی تک ہائی اسکول ہے، لیکن آئندہ اس کو انٹر تک کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ لوگ دعا فرمائیں۔ یہ مولانا کا بہت مختصر تعارف میں نے کرایا ہے۔ مولانا کی کوشش ہے، مولانا کی جو توجہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، جس کو ہم نہیں گنوا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے علم میں اور اضافہ کرے۔ تعلیم کے میدان میں مولانا نے یہ ایک نمایاں کام کیا ہے۔ اس میں بڑی مخالفتیں بھی ہوئی، بہت ہی پریشانیاں بھی آئیں، لیکن اللہ نے ساتھ دیا، اللہ کی مدد آئی، اور اس کام کو بآسانی ہم کر سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا دارالقرآن اور نور فاؤنڈیشن کا اور مولانا کی کوششوں کا۔ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے اور مولانا کے درمیان حائل نہ رہ کر کے مولانا سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں، علم کی جو اہمیت ہے اس کو ہم سب کے سامنے رکھیں۔ مولانا محمد مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری خواتین ماؤں اور بہنوں، اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے وہ علم کو ہمیں موضوع بنانا ہے. ہمیں آپ کو سمجھانا ہے علم کی اہمیت، علم کی ضرورت، علم کی افادیت، علم اس کا مقام کیا ہے، علم کے نتائج کیا ہیں. علم کے ہی مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ ہماری بات ہے. جو عنوان ہے اسی پر گفتگو کی کوشش یہ ہوگی کہ بہت نمبرنگ کے ساتھ کوئی بات نہ کہیں، بلکہ علم کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. علم خود تقسیم نہیں ہوتا. علم کی تقسیم جتنی زیادہ کی جائے گی اتنا ہی وہ نقصان دہ ہوگا. یا کہ پچھلے تقریباً 150 سالوں سے علم کی ایک بڑی تقسیم ہوئی، دینی تعلیم اور عصری تعلیم. اس تقسیم نے ملت اسلامیہ کو بڑا نقصان پہنچایا اور دنیا پر اس کے نہایت مضر اثرات مرتب ہوئے. آج سبھی کو اس بات کا اعتراف ہے یہ جو تقسیم ہوئی، گرچہ یہ ضرورت تھی اس وقت، مجبوری تھی اس وقت، ہماری صورتحال اور سچویشن ایسی تھی کہ ہم نے اس تقسیم کو قبول کر لیا، لیکن حقیقی معنوں میں اس تقسیم کا باقی رہنا وہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اس سماج اور سوسائٹی اور اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. اس لیے علم وہ منقسم نہیں ہوتا ہے. علم مفید اور غیر مفید ہوتا ہے. علم صالح اور غیر صالح ہوتا ہے. علم صحیح اور غلط ہوتا ہے. علم کو جو میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ اس انداز میں. اسی لیے اس کے لیے ہم نے سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی آیتیں، 55 آیتوں کی سورہ. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. مشہور سورہ ہے الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ جو بار بار آیا ہے جس سورے میں، اس کو پڑھیے گا. ہم نے اقرا بسم ربک الذی خلق، جو اقرا ایک پہلو ہے علم کا. پڑھنا یہ علم کا ایک پہلو ہے. اس آیت میں اس کا حکم دیا گیا، مشہور آیت. اس کی بجائے میں نے ان آیتوں کو پڑھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو بیان، علم، رحمان اور انسان، یہ 4 چیزیں ان 4 آیتوں میں ہیں. علم انہی چاروں کا مجموعہ اگر ہوگا تو مفید ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایک چیز مائنس اگر کی گئی تو وہ علم ناقص ہوگا یا نقصان دہ. علم کے لیے سب سے پہلے 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی سے بہت گہرا ہے، لیکن انسان کے لیے اس تک پہنچنا خود ناممکن ہے. ایسا علم جس کا تعلق انسان سے ہے، لیکن اس علم تک خود انسان کا پہنچنا ناممکن ہے.
وہ ہے علم وحی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنہیں پہلا انسان بنایا انہیں وحی دی, انہیں اپنا نبی بنایا. یہ علم وہ ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے, انسان اپنی کوششوں سے نہیں پا سکتا ہے, یہ راستہ بند ہے انسان کے لیے. وحی پر ایمان لانا, وحی کے مطابق عمل کرنا, وحی کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں عملی پیکر بنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری کامیابی ہے. وحی کو تراشنا, تجربہ کرنا, اس میں اجتہاد کرنا, یہ ہمارے لیے بھیجا ہے, کیونکہ وہ راستہ اللہ نے بند کر دیا. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے تعلق سے کئی چیزیں طے کر دی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم مردوں کو ہی رسول بناتے ہیں, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اور رسول وہ عورتوں کو نہیں بنایا, وہی ان کے پاس نہیں آئے. یہ اللہ کا ایک فیصلہ. کوئی عورت کتنا بھی وہ نیک ہو جائے, کتنی بھی پاک باز ہو جائے, کتنی بھی باصلاحیت ہو جائے, لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وحی الہی وہ دراصل انسان کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ معلومات قطعی ہیں, یعنی ٹو دا پوائنٹ ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. وہ ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے یکساں ہیں, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے انسانوں کے درمیان. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی الہی کو اپنے پاس رکھا. یہ نہ کسی نبی کی اپنی خواہش پر ہے کہ وحی آ جائے, نبی بننے کے بعد بھی اس کی اپنی خواہش پر نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے, 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا. 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی, نہیں اختیار میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وحی کو خود لے آئے, فرشتوں کے اختیار میں بھی نہیں. یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, اپنے طور پر اس کا فیصلہ کرے گا. جسے چاہے گا وہ نبی بنائے گا, جس کو چاہے گا اس کے پاس وحی بھیجے گا, اور وحی میں جو بھی وہ بھیجے گا وہی ہمارے لیے اصل ہوگا. وحی کے تعلق سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت. وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے اس سے زیادہ مفید کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اگر ہماری کوئی ضرورت ہے, ہماری کوئی طلب ہے, علم کے میدان میں ہمیں جس چیز سے فائدہ حاصل ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا ایک محفوظ سلسلہ رکھا ہے, ایک معتبر سلسلہ رکھا ہے, اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں, گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ. پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت کو, تمام انسانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ہر انسان کی ضرورت ایک ایسا علم ہے جو علم انسان کے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم اس بات کو خود سمجھ لیں گے, اس پر یقین کر لیں گے, اس کو جان لیں گے, تب ہم دنیا کو بتا پائیں گے کہ وحی کیا چیز ہے, وحی کی ضرورت کیا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے پورا ایک چیپٹر رکھا ہے کتاب الوحی. صحیح بخاری آپ میں سے جس نے پڑھا ہوگا, آپ اس کا پہلا چیپٹر اٹھائیے, پہلا باب وہ کیا ہے؟ کتاب الوحی. آپ ذرا سوچیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جیسا محدث عظیم, کتاب الوحی کو انہوں نے پہلا باب بنایا ہے اور کتاب العلم کو دوسرا باب بنایا ہے. سیکنڈ چیپٹر کیا ہے؟ کتاب العلم. آپ اس سے ذرا اندازہ کریں کہ گویا کہ ہم انسانوں کی یہ دونوں ضرورت ہے. علم کا جو تمام انسانوں کے لیے سب سے محفوظ سرمایہ ہے, علم کا سب سے محفوظ سرمایہ ہے
وہ وحی الہی. اس بات کو آج ہمارے نوجوان سب سے کم سمجھتے ہیں. یقیناً وحی کے بارے میں ہمارے نوجوان بڑے حساس ہوتے ہیں، وحی پر ہمارے نوجوانوں کا ایمان ہے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ وحی الہی ہے کیا تو شاید ایک آدھ نوجوان بتا سکے. یہ ہماری ناواقفیت دراصل ہم کو بہت سارے ان کاموں سے روک دیتی ہے جو کام ہم دعوت کے میدان میں بآسانی کر سکتے ہیں. وحی الہی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وحی الہی کے بارے میں ایک بات میں نے بہت زور دے کر کئی انداز میں بتایا ہے ابھی اسی گفتگو میں کہ وحی الہی وہ اللہ کے اپنے فیصلے پر ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، حتیٰ کہ جس کے پاس وحی آ رہی ہے اور جو وحی لے کر آ رہا ہے اس کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں. حضرت جبرائیل امین جب پہلی وحی لے کر آئے تو صرف 5 آئے، پوری سورہ نہیں لے کر آ پائے. وہی 5 آیتیں جو اللہ نے دی وہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دوہرا دیا. اتنے پابند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی 5 آیتیں 3 سال تک دہراتے ہیں جب تک کہ وحی نہیں ہے. تو وحی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اپنا اختیار ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ انسانوں کا، نہ فرشتوں کا، نہ جنات. دوسری چیز یہ کہ وہ محفوظ طریقہ اللہ نے اپنایا ہے کہ وحی میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. ابھی آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے وہ صحابہ کرام جو خاص طور پر وحی الہی کو لکھتے تھے، کاتبین وحی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم دیتے تھے، ایک ہدایت دیتے تھے، گائیڈ لائن دیتے تھے. دیکھو میں بھی جو کہہ رہا ہوں اسے تم نہ لکھو. ایک بڑی بحث آتی ہے کہ حدیثوں کو لکھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آرڈر دیا ہے، اجازت دی ہے. بڑی بحث ہے، لمبی چوڑی، لیکن اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور وجہ یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں وحی الہی میرے کلام کے ساتھ، میری بات کے ساتھ مل نہ جائے. جبکہ یہ حقیقت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو دہرایا ہے اور بیان کیا ہے کہ عمل کے لحاظ سے، مطالبے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا حکم دونوں برابر. ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے، دونوں برابر ہے مطالبے کے لحاظ سے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی فرض میں آتا ہے، یہ بھی فرائض میں آئے گا، وہ بھی سنن میں آئے گا، یہ بھی سنن میں آئے گا. یہ سب کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو تمام الفاظ اور انداز کو باقی رکھا، محفوظ رکھا، وہی لکھوایا جو اللہ کی طرف سے آیا. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ آج قرآن چیلنج، آج قرآن کیا ہے؟ چیلنج. اگر اس میں مل جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو قرآن چیلنج نہیں بنتا. قرآن چیلنج ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کلام الہی ہے، اس میں نبی کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام جو گزرے، جن پر ہمارا ایمان ہے، ان کے پاس بھی اللہ کا وحی آیا تھا، ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئے تھے، لیکن ان کا وہ ذخیرہ، وہ حصہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور وہ چیزیں جو انہوں نے بیان کی تھی، دونوں آج ملی ہوئی ہیں، دونوں ایک ہی جگہ ہیں، دونوں ایسے مل گئی ہیں جیسے پانی میں آپ شکر گھول دیں اور پھر الگ کرنا ممکن نہ ہو. قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، وحی الہی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وحی میں کسی قسم کی ملاوٹ کی گنجائش نہیں. تو یہ علم جو سب سے زیادہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جو علم ہر انسان کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانے گا،
اپنے رب کے دین کو پہچانے گا، اپنے رب کے حکم کو پہچانے گا، اپنے رب کی مرضی کو پہچانے گا، اپنے رب کے فیصلے کو پہچانے گا، وہ ہے وحی الہی۔ علم کا جو یہ ذخیرہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، اور مجھے امید ہے اچھی لائبریری ہے الہدیٰ اور یہاں بھی کتابیں ہیں، آپ صحیح بخاری کا تمام ورژن موجود ہے، اردو، ہندی، انگریزی، عربی، سب جو جس میں پڑھ سکیں اس میں کم سے کم کتاب الوحی کو جا کر پڑھیں۔ تو وحی الہی یہ علم کا ایک وہ سرمایہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نور ہدایت ہے کہ جس کی روشنی میں جتنا زیادہ ہم اپنے کو منور کر لیں گے اتنا ہی زیادہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کی تلاوت بھی اجر کا ذریعہ ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ تلاوت کر کے ہم رک جائیں پھر محرومی کا ذریعہ شروع ہو جائے، پھر محرومی شروع جو اکثر ہم کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن چونکہ وحی الہی ہے اس لیے اس کی تلاوت بھی اجر ہے اور اس کا ہر حرف بھی نیکیوں کو دینے والا ہے۔ دوسرا جو علم ہے انسانی زندگی کے لیے وہ ہے وہ علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے، وہ سکھا دیا، لیکن وہ بند الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میرے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اور اس وقت ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ ساری تفصیل آپ تفصیل میں جا کر پڑھیے، میرا موضوع نہیں ہے، میں الجھ جاؤں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دیا اور کلها مکمل علم دیا۔ کلها کا سادہ ترجمہ اگر کریں گے تو مکمل دیا، ہر ایک دیا مطلب مکمل دیا۔ تو گویا علم کی جو بنیاد پڑی وہ آج 14ویں صدی اور 21ویں صدی میں نہیں پڑی، کب پڑی تھی؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے بھی نوازا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے پاس علم نہ ہوتا تو دنیا آباد کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے البتہ اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے جس طرح اس دنیا کا پھیلاؤ اور اس دنیا کا آگے بڑھنا، اس دنیا کی وسعت، اس دنیا کی ترقی اس نے ڈیزائن کیا ہے، اسی طرح اس علم کو بھی اللہ نے ڈیزائن کر دیا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی میں ایسی چیز نہیں نقل کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو مان لیں، آپ اپنے طور پہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اس علم کے تعلق سے جو انداز اپنایا وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو تو علم دے دیا اللہ نے، لیکن اس وقت کے انسانوں کو، اس کے بعد آنے والے انسانوں کو جیسے جیسے دنیا پھیلتی جائے گی علم بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جائے گا اسی طرح یہ علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اس علم کے سلسلے میں آگے آنے والی نسلیں پچھلی نسلوں کو متہم نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے جہاز کیوں نہیں چل رہا تھا، یہ اس لیے کہ آپ جو جہاز آج اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے آگے آنے والے 200 سال کے بعد وہ کچھ اور اڑا دیں۔ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں گے، ہر آدمی دیکھ لے گا کہ آپ جہاں تک پہنچے ہیں آپ ہی کے سامنے لوگ اس سے آگے پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اس علم کے سلسلے میں متہم نہیں کیا جا سکتا کسی کو، کیونکہ یہ تسلسل کی بنیاد پر آگے بڑھے گا۔ جیسے دنیا آگے بڑھے گی، جیسے دنیا کی ترقیات ہوں گی، جیسے اور چیزیں آگے بڑھیں گی، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس انداز میں اس کا گویا کی بوجھ ڈال دیا اللہ نے انسانوں پر۔ اس کا بوجھ کن پہ ڈال دیا؟ انسانوں پر۔ یہ علم ہم نے بنا دیا ہے، یہ علم ہم نے تمہیں بند مٹھی میں دے دیا ہے،
اب تم اسے استعمال کر کے دکھاؤ. جیسے آپ اپنے ہونہار اور لائق بیٹی کو سرمایہ سونپ دیں اور اس سے کہیں جاؤ بازار سے سامان گھر کا خرید لاؤ. اب یہ اس کے ثوابدید پر ہے کہ گھر کی ضرورتوں کو سمجھے اور سلیقے سے سامان خرید کے لے آئے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا اور اس سلسلے میں کئی قرآن کی آیت ہیں اور اس سلسلے میں ایک آیت کو اس کے مفہوم کو ذہن پہ رکھ لیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر انسان ہر علم والا وہ اپنے آپ کو آخری نہ سمجھے کہ بس میں ہوں میرے بعد کوئی نہیں. ایسا نہیں. اللہ کا نظام کیا ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے. آج جو علم ہے اس سے آگے کا علم کل آنے والا ہے. کل جو علم رہے گا اس کے آگے والا علم پرسوں آ جائے گا. اس میں کوئی انسان اس کی اجارہ داری نہیں ہے. اس میں اجارہ داری کس کی ہے؟ محنت کی. اس میں اجارہ داری کس کی ہے؟ قربانیوں کی. اس میں اجارہ داری کس کی ہے؟ لوگوں کے توجہ اور لگن کی. میں ایک چیز اس پس منظر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاید بات بھی بھول جاؤں. مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں دو ایسے مرحلے آئے کہ انہوں نے علم کے بارے میں فیصلہ لیا اور زبردست ترقی کی. عرب جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بڑا مشکل مرحلہ یہ آیا کہ شاید وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی تھے اور باقی تھے، انہیں یہ امید لگی، ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ اب ہم اسلام کو سمیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے. مدینے تک پر حملہ کا انہوں نے پلان بنا لیا. لیکن صحابہ کرام نے فیصلہ لیا کہ نہیں، مدینے پہ حملہ تو ہم جھیل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں گے. وہ فوج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی بھیجنے کے لیے جیش اسامہ، ہم اس کو بھی مدینے کی حفاظت کے لیے نہیں روکیں گے، ہم اس کو روانہ کریں گے. یہ وہ فیصلہ تھا جس نے اس وقت امت مسلمہ کے دھارے کو بدل دیا اور دنیا میں اسلام کو پڑھنے کا ایک راستہ ملا. دوسرا فیصلہ، مسلمان کافی ترقی میں چلے گئے، اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی، چیزیں بڑی خوشحال ہو گئی. ایسا ہو گیا کہ زکوٰۃ لینے والے بڑے مشکل سے ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے. بعض شہروں میں یہ حالات آ گئے تھے. 100 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے اتنی ترقی ہو گئی تھی، GDP اتنی بڑھ گئی تھی، ہر آدمی اتنا خوشحال تھا کہ خود ہی زکوٰۃ دیتا ہے. 100 ہجری کا زمانہ ہے. اتنی سب ترقیات کے بعد بڑا اچھا تھا، سکون سے رہتے. آپ کچھ کو بتاؤں میں تقدیر حکم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، مست ہو جاتے، ختم کی بات، جیسے بہت ساری جگہوں پر ہوئے. لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا. اس وقت کے ہمارے اسلاف نے ایک چیز طے کی. کیا طے کیا؟ کہ دنیا میں پایا جانے والا علم اسے ہمیں اکٹھا کرنا ہے. دنیا میں پایا جانے والا علم، محدثین کھڑے ہوئے، کہاں کہاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلی ہوئی ہیں، سب کو انہوں نے کلٹ کرنا شروع کر دیا. علم کے اتنے عاشق پیدا ہو گئے، اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے گریک سے علم کو اکٹھا کر لیا، یونان سے. ہم لوگ طب یونانی کہتے ہیں نا، تو یونانی سے تو آیا ہے وہ اصل جو مسلمانوں کا طب کہلاتا ہے. انہوں نے اس ہندوستان سے بے شمار علوم کی کتابیں لے گئے. اور آپ کو بتائیں اس زمانے میں صرف کتابیں نہیں لے جاتے تھے، چونکہ جس زبان کی کتاب ہوتی تھی اس زبان کے جاننے والے کو بھی لے جاتے تھے. سب کو بیت الحکمہ میں بغداد میں اکٹھا کر دیا. بہت بڑا ریسرچ اکیڈمی بنائی انہوں نے. جیسے لائبریری ہے نا چھوٹی سی، اسی طرح انہوں نے ایک لائبریری بنائی جس میں پوری دنیا میں جو بھی تحقیقات ہوئی تھی اس زمانے کی، جو ٹاپ کلاس کی علوم تھے، چاہے وہ میتھ کا ہو، چاہے ریاضی، چاہے وہ سائنس کا ہو، چاہے وہ میڈیکل کا ہو، طب کا ہو، چاہے کسی بھی میدان کا ہو، جو بھی انہیں ملا
وہ سب انہوں نے اکٹھا کیا، اس کے جانکاروں کو اکٹھا کیا، ماہرین کو اکٹھا کیا، اس پہ پیسہ خرچ کیا اور ان سب کو عربی زبان میں ٹرانسلیشن کروانا شروع کیا۔ وہ کتابیں جو اپنی اصل زبان میں غائب ہو گئی آج وہ عربی میں موجود ہیں۔ ابن مقفع کی کتاب کلیلہ دمنہ آج عربی میں موجود ہے، اپنے اصل زبان میں غائب ہو گئی۔ یہ کام کیا انہوں نے، جمع کر لیا پورے دنیا کے اس زمانے کا سب سے طاقتور علم تھا۔ کہاں؟ بغداد میں، اور یہ بہت بعد میں نہیں ہوا ہے، 150 صدی ہجری کے آس پاس ہوا ہے یہ کام۔ اور اس کے بعد اگلا جو 50 سال اور 100 سال آیا، اس میں مسلمان دنیا کے امام بن گئے تجرباتی علم میں، انسانی علوم میں، جسے آج ہم سائنس کہتے ہیں، انسانی علوم، وہ علوم، وہ تجرباتی علم جس کا تعلق انسان کے مختلف میدانوں سے، مختلف ضروریات سے، مختلف حوالوں سے ہے، ان سب میں مسلمان امام بن گئے اور امامت 800 سال تک کی، انتہا تک پہنچایا انہوں نے اگر سرجری میں کتاب لکھی تو تصنیف لکھی، اور آپ کو تعجب ہوگا، اور تعجب آپ کو ہوگا کیونکہ آپ اور ہم نہیں جانتے، میں بھی آپ جیسا ہوں، کم جانتا ہوں۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے ہم لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ اس زمانے کے زیادہ تر چوٹی کے جو سائنسداں تھے، جو ماہرین علوم تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے، وہ علم حدیث کے ماہر تھے، وہ علم فقہ، علم شریعہ کے ماہر تھے۔ آپ کو ایک نام سے بتا دوں، ابن رشد، علامہ ابن رشد کی کتاب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، بدایت المجتہد، مولانا موجود ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے، ویسے بھی ذمہ داری سے ہی بات کرنی چاہیے، لیکن مولانا ہمارے معتمد ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، موجود ہیں، اور پورا ان کو حق ہے کہ کہیں اگر اس سے چوک ہو جائے تو وہ تنبیہ کریں۔ اب ذرا سوچیں، بدایت المجتہد کس کی کتاب ہے؟ اس زمانے کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کی کون سی کتاب ہے؟ فقہ پر، شریعہ پر، فقہ مقارن پر، قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے وہ، اجتہاد سکھاتی ہے وہ کتاب۔ مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال پورے کے پورے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کھلے تو شریعہ۔ یہ کون تھے؟ آپ پڑھیے ان کو، سائنس میں پڑھیے، آپ یورپ کی تاریخ میں۔ کبھی ہے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا دردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، اچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر۔ یہ جو 800 سال کی امامت تھی علم کے میدان میں، یہ اسی فیصلے کا نتیجہ تھی جو کس زمانے میں لی گئی تھی؟ جب تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا۔ 140 اور 50 اور 60 کا جو زمانہ ہے وہ محدثین، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ صحابہ کا دور ختم ہو چکا ہے، 120 ہجری تک آخری صحابی ہے، اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں، یہ وہی قرن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحابی کہتے ہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرن کی بات کی یا چوتھے قرن کی بات۔ یہ وہی زمانہ ہے، خیر القرون سے سب سے قریب زمانہ ہے۔ وہاں یہ فیصلہ امت مسلمہ کو امامت کے مقام تک پہنچانے والا ہو گیا علم کے میدان میں، علم کے میدان میں۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ علم پہ مجھے بات کرنی ہے۔ تو علم جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اتنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے، دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں ضرورت ہے انسان کی۔ اگر وحی کا علم آپ کے پاس ہوگا اور دنیا کا علم نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کمانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے ایمان بھی تمہارا کفر میں بدل جائے اور تمہارا ایمان خطرے میں۔ دونوں کی ضرورت ہے اور وہی ہوا جو ہمارا زوال ہے، جو ہماری پسپائی ہے، جو ہم پیچھے آ گئے، علم کے میدان میں پیچھے آئے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی راہیں تلاش کر لی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان کے حفاظت کی راہیں جنہوں نے تلاش کر لی ان کی تعداد اس کے بالمقابل کم ہے جو آج علم کے میدان میں مسلمانوں کی پیچھے ہونے کی وجہ سے
خطرات کے شکار ہیں، ارتداد کے شکار ہیں، بہت ساری جہالت اور پریشانیوں کے شکار ہیں۔ اب یہ موضوع بات کا ہے، علم سے اس کا بعد میں تعلق ہے، علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس پر ہم آئیں گے، تب بات کریں گے۔ ابھی تو ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی بنا دیا۔ علم یہ اللہ کا انعام ہے، تبھی اللہ نے احسان جتایا، الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم سے دیا، خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا تو علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت دی۔ ٹاپ کلاس کے مقررین، ٹاپ کلاس کی کتابیں عربی میں آپ کو ملے گی، فارسی میں ملے گی، اردو میں ملے گی، ان لوگوں نے لکھا جو سب بے ایمان تھے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ علم یہ سب ہے۔ اب آئیے علم کے میدان میں ایک دوسرا پہلو، علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذرائع کیا بنائے، علم کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا بنائے۔ وحی الہی کے بارے میں میں نے بہت کلیئر کر دیا، پھر دوہرا دوں کہ وحی الہی کے حاصل کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ انبیاء کرام۔ نبی سے ہی وحی الہی ملے گا، اگر کوئی اور وحی کا دعوے دار ہے تو کیا ہے؟ مسلمہ کذاب ہے، گردن اڑائے جانے کا مستحق ہے، جھوٹا ہے۔ وحی اگر ہوگی تو نبی کے پاس ہو، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ تو وحی الہی ہم کو وہاں سے ملا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا گیا نا، سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى، کہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں آپ کو سنا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اسی کو آپ کو بتا رہے ہیں، اسی کو سنا رہے ہیں۔ تو علم وحی کا مرکز کون ہے، سینٹر کون ہے؟ انبیاء کرام۔ اسی لیے دین کی بنیادوں کو سمجھنے کا سینٹر انبیاء کرام، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ علم کو، علم وحی کو اگر ہمیں لینا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا سینٹر ہے، واحد سینٹر ہے، کوئی اور سینٹر میں شریک نہیں ہے، کہیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وحی الہی کا سرچشمہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس میں ایک چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بڑی تنبیہ کی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی ہم واضح کریں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بخاری کی روایت۔ وہ شخص جو میری جانب جھوٹ منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی غلط باتیں منسوب کرنے کی کوشش کی جائیں گی، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ میری جانب کوئی جھوٹ بات اگر منسوب کی گئی تو وہ سن لے، جس نے ایسا کام کیا، جس نے ایسی جرات کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھے۔ تو ہمیں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے پہنچنے والی تعلیمات میں اس بات کا دھیان دینا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ایسے لوگوں کا ذخیرہ شامل ہو جائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں جان بوجھ کر کچھ ملا دیا۔ اس لیے محدثین نے کیا کیا؟ محدثین کا کارنامہ کیا؟ یہی تو ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے باتیں ملا رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے ایک چلنی یا چھلنی جو لوگ کہہ سکتے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ الگ اصطلاح ہے، وہ بنا دی، اس سے چھان کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو الگ کر لیں گے اور جو غلط ملائی ہے اس کو الگ کر دیں گے۔ آج امت مسلمہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے اور اس کا اعتراف دنیا کے ان لوگوں نے بھی کیا ہے جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف خوب لکھا، خوب پڑھا، خوب بولا۔ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس نے 50 سال کے اندر علم حدیث میں وہ کارہائے نمایاں انجام کیا جو دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ شیخ سلیمان ندوی نے اس کو علم حدیث پر جو چیپٹر لکھا ہے اس میں پورا بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ کارنامہ ہے مسلمانوں کا، محدثین کا کارنامہ ہے۔
तो आज हमें डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा निगाह रखने की जरूरत है, थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गलत चीजें ना हमको दे दी जाएं। हम उन्हीं चीजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें समझें जो सही हूँ, जो साबित हूँ, जो मुअतमद हूँ, जो मुअतमद जराए से। मैं समझता हूँ वही के सिलसिले में इतनी बात काफी है। और वो गुजारिश मेरी फिर नौजवानों से, खास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों को मैं नहीं कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार हैं, खुद वो इस काम को कर लेंगे, लेकिन नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बुखारी का, सही बुखारी का, किताबुल वही का चैप्टर ज़रूर पढ़ लें, ताकि वो जाने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की क्या कैफियत थी और उसका क्या मकाम है, उसकी क्या हैसियत है। अब आइए इल्म के ज़राए पर मैंने बात शुरू कर दी। तो पहला जरिया क्या बताया मैंने, फरिश्ते वही लेकर आएंगे, अल्लाह है और सेंटर उसका अल्लाह के नबी अंबिया है, जिसमें आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही इलाही का सेंटर है। क्योंकि पिछले अंबिया किराम की वही गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम उसको वही इलाही मुकम्मल नहीं मानेंगे, ना उसकी तकजीब करेंगे, ना उसकी तस्दीक करेंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइन दिया है, हम उस पर रहेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए वही इलाही का साफ सुथरा सरचश्मा है। हम उससे अपने आप को हमेशा सैराब करते रहेंगे और हमेशा जब हमें प्यास लगेगी, ज़रूरत महसूस होगी, तो हम उसी चश्मे हैवा पर जाएंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे साफ़ी में मौजूद है। मैं समझता हूँ वह इस सिलसिले में बात को कहूँ। अब दूसरा जरिया क्या है इल्म को हासिल करने का, वो है पढ़ना। पढ़ना, अल्लाह ताला ने पढ़ने को इल्म के हुसूल का जरिया बताया। एक वही मैंने बताया और दूसरा इल्म के हुसूल का जरिया क्या है, पढ़ना। इसीलिए जो पहली वही है वो इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इल्म का मरकज बनने वाले थे। उस अरब की सरजमीन पर जहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, गिनती के 16-17 लोग थे मक्के में जो लिखना पढ़ना जानते थे, उस जगह अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिया वो किसका दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ये जो इक़रा है ये गोया कि इल्म के हुसूल का सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा जरिया। याद रखिए, आज एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, तो ये गौर करिए आप, तो अंदाजा होगा। जो लोग नाबीना होते हैं, बीनाई नहीं होती है उनके पास, बड़ी एक अल्लाह की नेमत पे बीनाई महरूम होते हैं उससे। अब तक वो कुरान सिर्फ याद करके पढ़ते थे, अब वो कुरान को पढ़ लेते हैं। किसके जरिए? आँख तो है नहीं, अल्लाह ने इन हाथों के कोरों में ये सलाहियत रखी है कि उभरे हुए चंद नुक्ते, उस पे जब वो अपनी उंगलियों को दौड़ाते हैं तो ये कोर उन्हें बताते हैं कि ये कौन सा लफ्ज़ है। बीनाई से महरूम लोग भी इल्म को अगर हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें भी पढ़ने का कोई तरीका ईजाद करना पड़ा है, जो आज के ज़माने में ईजाद हो गया है। बिल कुरान आ गया है, बेहतरीन बैठ कर लोग कुरान पढ़ते हैं और उसको सिखाने वाले भी मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि इल्म के हुसूल का जो सबसे मजबूत जरिया था वही, उसके बाद इंसानों के लिए जो सबसे मजबूत तरीका अल्लाह ने दिया है वो है पढ़ना लिखना, इक़रा। इसीलिए जो कौम पढ़ने लिखने में पीछे होगी वो इल्म के मैदान में पीछे होगी। ये सीधा उसूल है, हमारा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख लीजिए, लिखना पढ़ना जितना आगे गया है, उस दौड़ में जो लोग पीछे रह गए वो पीछे रह गए इनके मैदान में। आप ले लीजिए अपना और अपने घर, अपने रिश्तेदारों का जायजा, पास पड़ोस का। अगर आपके घर में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो आपके घर में इल्म ज्यादा है, अगर आपके घर में पढ़े लिखे लोग कम हैं तो आपके घर में इल्म कम। खुल के मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। और यही पूरी उम्मत के साथ हो गया कि ये उम्मत पिछले 200 साल से लिखने पढ़ने में कोताह हो गई, कमजोर हो गई। उसने ये महसूस किया कि लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है।
اس چیز نے اس امت کو پیچھے کر دیا علم میں. اور جب پچھلے 30 سالوں سے اس امت میں تھوڑی بیداری آئی اور ہمارے نوجوانوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو آج اس امت میں پڑھے لکھوں کی تعداد بڑھ گئی اور علم میں آگے چلے گئی. آپ اپنے شہر کا جائزہ لے لیجیے. اس سے پہلے چند ماہر ڈاکٹر رہے ہوں گے اور آج کئی ہوں گے. ہر شہر کا یہی حال ہے. میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے. ماہرین اگر آپ کے زیادہ تر آپ اس شہر میں ڈھونڈیں گے تو 50 سال پہلے 30 سال پہلے چلے جائیں چند ملیں گے. اور آج ماشاءاللہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں. جس ملت نے انگریزوں کے بعد، انگریزوں کے زمانے میں، انگریزوں کے بعد خاص طور پر آزادی کے بعد بڑے پیمانے پر لاپرواہی برتی تھی لکھنے پڑھنے میں، بہت سارے اسباب ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم نہ لکھ پڑھ سکے، میرے پاس گزرو، آپ نہیں لکھ پڑھ سکے، آپ کے پاس گزرو، کوئی ایسا بچہ ہو جو نہیں لکھ پڑھ سکا اس کے بعد، لیکن پوری امت کے پاس گزر نہیں تھا. اس میں کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اس میں غفلت ہوئی ہے ہم سے. ہم اس چیز کو نہیں محسوس کر سکے جو ہمیں محسوس کرنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ملک آزاد ہوا، تعلیم کا رواج بڑھا، علم آگے گیا، یہاں پہ علم کے مراکز اور سینٹرز بنے، لیکن ہم نے اس پر چونکہ توجہ نہیں دی تو دھیرے 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 ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. 2 باتیں آتی ہیں، اس کو میں ذکر کر دوں تو شاید زیادہ سمجھ میں آئے. ایک انداز میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے، دوسرے انداز میں نہیں کہا جاتا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کی نوکریوں میں فیصد 35 تھا، یعنی 35%، تقریباً 30 سے 35% مسلمان نوکریوں میں ہوا کرتے تھے. اور انگریزوں کے بعد گھٹتے گھٹتے آج ہم 1.5 سے 2% آ گئے. اس کے بیان کا پہلو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گویا حکومتوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اور آزادی کے بعد ہم دھیرے دھیرے نوکریوں سے دور کیے گئے. یہ ایک پہلو ہے اور حقیقت غلط نہیں، لیکن یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم پیچھے سے وہ قوم تھے جو پڑھ رہے تھے اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ مل جاتے تھے. اس کے بعد ہم سے غفلت ہوئی، ہم نے بہت کم پڑھا لکھا. ہائر ایجوکیشن میں ہمارا تناسب 3% ہو گیا. ہائر ایجوکیشن میں اس وقت 3% سے زیادہ نہیں ہے پڑھے لکھے. تو جب ہائر ایجوکیشن میں آپ 3% ہوں گے تو پرائمری میں گرچہ 50% ہوں، اس کا رزلٹ آپ کو وہی ملے گا جو آپ پیچھے آ گئے. میں نہیں کہتا ہوں تعصب نہیں ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں سوچنے کا دوسرا پہلو کہہ رہا ہوں کہ آج ایسے گھروں اور فیملیز کو آپ دیکھ لیجئے جن کے گھروں میں بچوں اور بچیوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے گھروں میں کتنی نوکریاں ان کو ملی؟ اچھی خاصی ملی. اور نہیں نوکریاں ملی ہیں تو انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں زبردست چانس ملا. میرا یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع کیا ہے؟ علم. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے قلم کو. تیسرا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ پڑھنے لکھنے. پڑھنے لکھنے میں قلم کو میں نے الگ کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنا لکھنا بغیر قلم کے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. آج کہاں قلم لے کے لوگ لکھ رہے ہیں؟ آج کل تو سب بالکل ٹائپ کرتے ہیں زیادہ خوب تیزی کے ساتھ، قلم چھوٹے بھی نہیں. تو ہو سکتا ہے ایسا ذریعہ آ جائے. قلم ایک اہم ذریعہ ہے. قلم رہے گا ہمیشہ، یاد رکھیے گا. قلم کی اہمیت باقی رہے گی. نون والقلم وما یسطرون. قلم جو ہے اس کا جو قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، نون والقلم وما یسطرون. آپ ذرا سوچیں کہ اس ذریعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر. تو علم کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے قلم، تحریر. قلم کو ہاتھ میں پکڑنا سیکھ لیجئے، آپ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے، علم کے میدان میں آگے جائیں گے. چوتھا جو ذریعہ ہے علم کا وہ ہے تجربہ. اب یہاں لکھنا پڑھنا کم ہو جاتا ہے، تجربہ اصل ہو جاتا ہے. تجربہ یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، علم کا ایک طریقہ ہے. تجرباتی علوم، اسی لیے مسلمانوں نے جس زمانے میں کم پڑھا لکھا ہے ان میں فنکار بہت پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ تجرباتی علم. مختلف فنون، مختلف قسم کی صنعتیں، مختلف ہاتھ سے بنانے والے کاریگر، بہترین نقاش، یہ سب لوگ اگر ان سے آپ کہیں پڑھ دیجئے تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن ان کو لکھا ہوا دے دیجئے اتار دیں گے. تو اس میں جس کو کہتے ہیں کہ جس کو تجربہ کہتے ہیں، اس تجربے میں، اس فن میں
بہت آگے گئے مسلمان. آپ ان کی عمارتیں دیکھ لیجئے, ان کی نقاشی دیکھ لیجئے, ان کی تعمیر دیکھ لیجئے, ان کی صنعت دیکھ لیجئے, ان کا پروڈکشن دیکھ لیجئے, ان کی ساری چیزیں دیکھ لیجئے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے کیا ہے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. اسی لیے زبردست نقصان ان کو ہو گیا جب تعلیم کی بنیاد پر صنعت ڈیولپ کر گیا. یورپ کے بارے میں کہا جاتا ہے, فرانس کے انقلاب کے بارے میں, کہ فرانس کے انقلاب نے یورپ میں ایک زبردست دھچکا دیا. فرانس کا انقلاب آیا 1917 کے آس پاس کا انقلاب ہے فرانس کے انقلاب کے بعد, اور یورپ میں جو انقلاب کی شروعات فرانس سے ہوئی پھر پورے یورپ میں پھیل گیا. فرانس کے انقلاب کے بعد جو سب سے بڑا مشکل دور آیا یورپ کے لیے وہ ہے بے روزگاری. مشینوں کی ایجادات شروع ہوئی, مشینیں آئیں, ایک مشین 10 آدمی کا کام کرنے لگی تو 9 لوگ فری ہو گئے. بے روزگاری نے جگہ لے لی. دوسرا, مشین کا استعمال وہی کر پائے گا جو مشین والا. آج کیا ہوا ہے, امبرائڈری کیوں ختم ہو رہی ہے؟ یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہونا چاہیے الہ آباد میں بھی, مجھے لگتا ہے آس پاس ہوگا, ورنہ لکھنؤ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دردوزی کرنے والے بیچارے رکشہ چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. لیکن آج امبرائڈری آ گیا کمپیوٹر کے ذریعے, ایک مشین لگ جاتی ہے, اس میں 12 اور 24 مشینیں ہوتی ہیں, اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے, 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے, کتنا کام ہو جاتا ہے. تو یورپ میں جب یہ انقلاب آیا تھا مشینی دور, تو وہاں سب سے زیادہ جو کرائسس پیدا ہوا تھا وہ انسان کے روزگار کا کرائسس تھا. اسی لیے یورپ کے اس زمانے میں لوگ باہر نکلے اور سامراج کی تلاش میں پوری دنیا کو تہس نہس اور برباد بھی کر دیا انہوں نے. خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے, بہت ٹیڑھا موضوع ہے. موضوع میرا یہ ہے کہ تجرباتی جو علوم ہوتے ہیں وہ تجرباتی علوم یہ انسان کے ذوق, شوق, طبیعت اور اس کی لگن اور محنت پر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو خاص نہیں کیا ہے, ہر قوم کے پاس اللہ نے اس کو دیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل بنائے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آبادیاں بنائی ہیں, الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیزیں بنائی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے اس صلاحیت کا استعمال کرتا ہے تو اس فیلڈ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو صلاحیت ہے, میں نے کہا نا, اس میں ایک تبدیلی آتی ہے. یہ تبدیلی اللہ کی جانب سے ہے, کوئی ایسا نہیں انسان کے اپنے بس میں اللہ نہیں چاہتا اور ہو جائے. وہ تبدیلی ہوئی ہے ترقیات کی تبدیلی. عرب سادہ سی زندگی, سب سے ترقی پر گئے, دنیا میں سب سے آگے گئے, لیکن وہی عرب ان کی سرزمین پر پیٹرول موجود تھا. اس کی کھوج کس نے کی؟ عربوں نے نہیں, اللہ نے نہیں مقدر کیا. ورنہ جب عرب علم کے امام تھے اس زمانے میں پیٹرول کھوج سکتے تھے نا, نہیں کھوج سکتے, کیونکہ یہ میں نے بتایا کہ اللہ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا ہے. آج دنیا جہاں پہنچی ہے آگے دنیا بہت کہیں پہنچ سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. چنانچہ عرب جس زمانے میں علم سے دور ہو گئے اس زمانے میں یورپ نے آ کر کے, امریکہ نے آ کر کے وہاں پر پیٹرول تلاش کر دیا. پیٹرول تلاش کرنے کے بعد دولت تو عربوں کو مل گئی, لیکن کیا پیٹرول پر کنٹرول ان کو ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ علم سے محرومی کی وجہ سے, علم سے دوری کی بنیاد پر. اگر وہ عرب جیسے پہلے تھے جب انہوں نے علم کی امامت کی تھی, جیسے پہلے بغداد آباد تھا, جیسے پہلے دمشق آباد تھا, جیسے پہلے اسپین آباد تھا, عربوں نے اس کو سجایا تھا, بنایا تھا, ماہرین پائے جاتے تھے, یورپ کے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے. اگر وہ عرب اسی اسٹیج پر ہوتے تو جب اللہ نے مقدر کیا تھا کہ پیٹرول کی طاقت بھی انسان کے سامنے آئے تو وہ عرب اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے اور اس کا استعمال وہ خود کرتے. لیکن آج اپنی دولت کا 40% عرب استعمال کرتے ہیں. یہ وہ ہے جو ایمانداری سے بڑھتا ہے, بے ایمانی سے کیا ہوتا ہے اللہ والا. 40% ان کو ملتا ہے اور 60% ان کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر اس دولت کو تلاشا ہے, اس کو ڈھونڈا, اس دولت کا استعمال کیا. تو علم جو ہے یہ تجربے کی بنیاد پر ایک لمٹ تک چلتا ہے. آپ بڑے اچھے ہیں, تاج محل آپ نے بنا دیا, دوسرا تاج محل نہیں بنتا. کیا بنا؟ کیوں؟
अल्लाह ताला ने उसी एक आदमी के हाथ में हुनर रखा था जो ताजमहल बना गया, तो चला गया, दूसरा ताजमहल नहीं बनेगा। तो जो जो तजर्बा होता है, जो फन होता है, वो इंसान को अल्लाह ताला देता है। आप वो इमारतें देख लीजिए जो बनी है, उसमें नक्काशी आज ले आइए किसी को, नहीं मिलेंगे। ये नहीं है कि आज नहीं है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो उलट पलट करता है। तो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, इस मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, अरबी नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला कहता है कि हम जमाने को पलटते रहते हैं। ये मत समझना कि जो तुमने रास्ता बनाया है उसमें तुम चलते रहोगे, नहीं, हम उस रास्ते को उलट पलट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, नदियों का रुख बदल जाता है, चीजें उलट जाती हैं, आपके हिसाब से हमेशा नहीं रहेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, वो अपने हाथ में चाहता है उलट पलट करता रहता है। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। चुनांचे यही हुआ कि वो दुनिया से जो इल्म मुसलमानों ने इकट्ठा किया था वो सब यूरोप लेके चला गया और आज यूरोप के हाथ में है। हाँ, अब वक्त आया कि हमारे नौजवान खड़े अपने आप को बेदार करें और आगे बढ़ें। इल्म किसी की जागीर नहीं। ये मत समझें कि हमने कोताही की, इल्म हमसे चला गया तो मेरे पास नहीं आएगा। नहीं, इल्म आपके पास फिर आएगा, क्योंकि इल्म में वही आपके पास मौजूद है, वो है आपके पास, वो ताकत है आपके पास जो आपको मजबूत रखे हुए है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो आपकी पोजीशन ये है, आपकी हैसियत ये है, लेकिन आज खड़े होइए और आज इल्म को अपने हाथ में लीजिए, इल्म को सीखिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की तरक्की को बांध दिया है इल्म से। ये मैं बहुत सारे आयतों का और अहादीस का मजमुआ बयान कर रहा हूँ, वो हदीस के हमारे सामने नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यत्लुबु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स इल्म की राह में निकलेगा और इल्म के लिए मशक्कत उठाएगा और चलेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर देगा। तो क्या दुनिया के रास्ते को बंद कर देगा? आप जरा सोचें, अल्लाह ताला ने हमेशा ये कहा है कि हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी देंगे तुम्हें। उसी की दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अगर जन्नत लेनी है तो दुनिया में भी कामयाब बनो। ये नहीं कहा गया कि दुनिया में नाकाम हो गए तब जन्नत मिलेगी, ये कहीं कहा गया है? कहा गया हो मुझे बता दीजिए। दुआ हमें जो सिखाई गई है वही मतलूब है अल्लाह को, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में हसना दे और आखिरत में हसना दे। तो अगर वो कह रहा है कि इल्म के जरिए जन्नत की राह हमवार हो रही है, तो इसका मतलब कि इल्म के जरिए दुनिया की कामयाबी भी हमवार हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का जो निज़ाम बनाया है वो इल्म से बांट दिया है, इसकी तरक्की को, इसकी कामयाबी। आप जरा इसको समझें कि आज जितनी तरक्कियात दुनिया में हो रही है, ये जितने वसाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माइक, ये सामने छोटा सा एक पार्ट लगा हुआ है, इसको मोबाइल नहीं कह रहा हूँ, छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ इस प्रोग्राम को देख रहा है ना? किस बुनियाद पर है? इल्म की बुनियाद पर है। ये इल्म की तरक्की है, ये इल्म की खोज है, ये इल्म की बुनियाद पर हुआ। तो इल्म जो है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उसकी पोजीशन ये रखी है कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने जब पेश किया था और कहा था सजदा कर लो, तो उस वक्त कहा था वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, कर लो इन्हें सजदा, क्योंकि इनके हाथ में, इनकी मुट्ठी में मैंने इल्म दे दिया। जिसकी मुट्ठी में इल्म होगा वो इस दुनिया में तरक्की भी करेगा, वो इस दुनिया में आगे भी बढ़ेगा, वो इस दुनिया को देगा भी, इस दुनिया के सामने वो मोहसिन बनेगा, साहिब इल्म मोहसिन होगा। शाह देहलवी का एक जुमला है हुज्जतुल्लाह बालिग़ा में, बहुत प्यारा जुमला है। वो कहते हैं, इन्नन निअमत तुरिसु हुब्बल मुनइम फिल क़ल्ब। अगर किसी के दिल में आपको मोहब्बत पैदा करनी है अपने लिए, तो क्या करो? उसके लिए कुछ कर दो, उसे कुछ दे दो। एक डॉक्टर एक मरीज को क्या देता है? क्या देता है? मरीज भी जानता है कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, लेकिन डॉक्टर वो वजह बनता है उस मरीज की शिफायाबी का, तो वो मरीज हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है।
شاہ اللہ دہلوی اسی کو کہتے ہیں ان النعمت تورث والمنعم فی القلب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا نا خیر الناس انفع للناس. یہ حدیث ہے نا, سنا ہے آپ سب نے, خیر الناس انفع للناس, لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انفع للناس, جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماحول میں جہاں صرف اور صرف آپ سے دشمنی پائی جاتی تھی, جہاں صرف اور صرف آپ سے مخالفت تھی ابتدائی مرحلے میں, جہاں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والے موجود تھے, وہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن تھے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے, لوگوں کے کام آنے والے تھے, لوگوں کی مدد کرنے والے تھے, لوگوں کی خبرگیری کرنے والے تھے, لوگوں کی گٹھڑی کو اٹھانے والے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امانتدار کہتے تھے, ایماندار کہتے تھے, محسن کہتے تھے, اپنا وہ انہیں سرپرست مانتے تھے, اپنی امانتیں ان کے پاس. تو یاد رکھیے جب تک آپ اس مقام پر نہیں پہنچیں گے تو آپ کی بات کیوں سنی جائے گی. آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے عقیدے کا سرمایہ, آپ کے پاس سب سے قیمتی تعلیمات ہیں, شریعت کی تعلیمات ہیں, آپ کے پاس سب سے مقدس کتاب ہے, وحی الہی ہے, قرآن مقدس ہے, آپ کے پاس سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن آج آپ کا ورک کتنا اچھا ہے, آج آپ کا کنٹریبیوشن کتنا اہم ہے, آج آپ کا معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کے لیے کیا کچھ ہے جو آپ کے پاس ہے, جو آپ دے رہے ہیں. اگر ہے آپ کے پاس تو یقین جانیے دنیا اس کا محسن ہے. آج بھی القانون فی الطب کو, ابن سینا کی جو کتاب ہے القانون فی الطب, کینن آف طب کو مانا جاتا ہے کہ وہ فادر آف میڈیسن ہے. آج بھی یورپ میں انہیں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے موٹے موٹے لفظوں میں کہ یہ فادر آف میڈیسن ہے. آج بھی حافظ ابو القاسم زہراوی کو لکھا جاتا ہے کہ یہ فادر آف سرجری ہیں. دیجیے دنیا میں, اٹھیے, کھڑے ہوئیے, علم حاصل کریے. علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان ذریعہ بنایا ہے. آپ کو اگر علم کا حاصل کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن جیسا علم آپ کے سینے میں محفوظ کرے. چند سالوں کی محنت, چند مہینوں کی محنت بعض طلبا کی انہیں حافظ قرآن بنا دیتی ہے, انہیں 30 پاروں کا حافظ بنا دیتی ہے. ابھی ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہیں, ارشاد بھائی نے تعارف کرایا ہے کہ ہم حافظ بچوں کو ماڈل سبجیکٹ کے ساتھ عربی زبان پڑھاتے ہیں. بچے بڑے پریشان تھے, استاد نے ہم سے شکایت کی کہ وہ عربی نہیں پڑھنا چاہتے, کہتے ہیں انگریزی پڑھیے, سائنس پڑھیے, میتھ پڑھیے, حالت خراب ہے, اور اس میں مولانا کہہ رہے ہیں عربی بھی پڑھیے, ہم نہیں پڑھ پائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے سب کو اکٹھا کریے, میں آ رہا ہوں. میں گیا, میں نے کہا بچوں حفاظ 80 حافظ ہمارے یہاں جو پورن ہو چکے ہیں حافظ, اور بقیہ جو ہیں جن کو میں نے ارشاد نے بتایا کہ جو تقریباً حافظ ہونے کے قریب. میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے اتنی عربی نہیں یاد ہے جتنی آپ کو یاد ہے, میرے پاس اتنی عربی نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے. بس ایک فرق ہے آپ میں اور ہم میں, ہمیں 100 الفاظ یاد ہیں, میں انہیں استعمال کرنا جانتا ہوں, اس لیے میں عربی بول لیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں مجھ کو کہ مولانا عربی جانتے ہیں, بول لیں گے, اور آپ کو کئی ہزار الفاظ یاد ہیں لیکن آپ اس کا استعمال نہیں جانتے, اس لیے آپ محروم ہیں. آپ بتائیے میں نے جھوٹ کہا؟ 100% صحیح کہا میں نے. قرآن عربی کی ٹیکسٹائل کتاب ہے, سب سے بہترین عربی ہے قرآن کی, بہترین معیار پر ہے اس کی زبان. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, کئی ہزار الفاظ ہیں. وہ حفاظ کرام جنہیں پوری قرآن یاد ہے, اس سے بڑی عربی کی ڈکشنری کون سی ہوگی؟ پوری ڈکشنری انہیں یاد ہے, ہزاروں الفاظ یاد ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ان الفاظ کو استعمال کرنا نہیں جانتے, اس لیے محروم ہے. جو قوم قرآن کو یاد کر لیتی ہو وہ کون سا میڈیسن کا علم ہے, کون سا سائنس اور تجربے کا علم ہے, کون سا ایگریکلچر اور دوسرے فیلڈز کا علم ہے جو وہ نہ یاد کر لے. اسی لیے بہت میں صاف کہہ دوں, براہ راست اس کام کو ابھی کرنے کا تجربہ ہوا, پچھلی تاریخ پڑھنے کا تجربہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں اس قوم کو تو یقین ہونا چاہیے کہ علم کی ہر دولت کو وہ سمیٹ لے گا, اور علم کے ہر سرمایہ کو حاصل کر لے گا, اور علم کے ترقی کے ہر مینار کو وہ فتح کر لے گا. اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہو سکتی ہے.
اس سے کوئی چیز بھی نہیں بعید ہو سکتی ہے. وہ ہر چیز کو آگے بڑھا سکتا ہے, آگے جا سکتا ہے. یہی اس کی تمنا ہونی چاہیے, یہی اس کی خواہش ہونی چاہیے. تو علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ترقی کا ایک ٹول بنا دیا, ذریعہ بنا دیا. اور آج خاص طور پر علم بہت آگے جا رہا ہے. علم کے وسائل تو ہٹ جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم کاپی کے بجائے کیا استعمال کریں, اسکرین استعمال کریں. بورڈ کے بجائے ہم آج ٹچ اسکرین استعمال کرتے ہیں. پیڈ کے بجائے ہم کچھ اور استعمال کریں. ہم ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کے بجائے کچھ اور استعمال, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن علم وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. علم ہی انسان کو ترقیات سے جوڑے گا, اور جتنا انسان دنیا میں ترقی کرے گا اس کی وجہ علم بنے گا. اور جو وجہ بننے والا سینٹر ہے, ٹول ہے, ذریعہ ہے, اگر اس پر ہماری گرفت نہیں ہے تو ہم محروم ہوئے. میرے یہاں بھی ہم جونیئر ندوی آئے تھے, ان کا بچہ حافظ ہے, داخلہ کرانے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ بول دیجیے. انہوں نے ایک مثال دی, میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے بھی اس طرح کی مثالیں ہوں گی. میں ایک مثال دے دوں تو آپ لوگ ہو سکتا ہے درسیوں مثالیں سمجھ لیں. انہوں نے کہا میرے گاؤں میں ایک صاحب تھے, ان کا بچہ بڑا ہونہار تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو, یہ میں بھینس خرید دیتا ہوں, اس کو تم جو ہے پالو, بڑے تم تیز ہو, بڑا اچھا تم اس کی پرورش کر لو گے, اور ہمارے گھر کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی. وہاں کوئی پڑھے لکھے انسان پہنچ گئے. انہوں نے کہا اس لڑکے کو بھینس سے ترقی مت نہیں, اس کو بھیج دیجیے پڑھنے کے لیے. اس سے کہا چلے جاؤ, لوٹ کے مت آنا جب تک پڑھ نہ لینا. ان کا کہنا تھا کہ آج اس گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اسی گھر میں ہیں. اس گاؤں کے سب سے ترقی یافتہ اسی گھر میں لوگ. میں ابھی بتاؤں کہ میرے یہاں ایک صاحب آئے تھے, اسی الہ آباد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. میں جتنا سمجھتا تھا ان کے بارے میں اس کے آگے تھے. وہ خود آئے تھے, ان کا لڑکا موجود تھا, ان کی بیگم موجود تھی, ان کی بہو موجود تھی, ان کے داماد, ان کی بیٹی, پورا خاندان آ گیا تھا حافظ بچوں سے ملنے کے لیے کہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, ملیں گے سب سے. آپ کو بتا سب کے سب اپنے فیلڈ کے ماہرین تھے. خود جو باپ تھے وہ مکے میں 20 سال تک آئی سرجن رہے تھے, ٹاپر ہے اپنے زمانے میں. ان کا لڑکا اس وقت ابو ظہبی میں ٹاپر ہے, HOD ہے. ان کی بیٹی اس وقت UK میں ہے. ان کے داماد کو UK نے اسپیشل اتھارٹی دے رکھی ہے, وہ سرجن ہے. پورا گھر, ان کے گھر میں 17 IAS خاندان. ان کے یہاں شادیاں وغیرہ میں جاتا ہوں نکاح پڑھانے تو ملاقات کرواتے ہوں گے, مولانا یہ بھی ہیں, یہ IPS ہیں, یہ IAS ہیں. یہ ہے دنیا آج. اتنی ترقی کی ہے لوگوں نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ بہت کچھ ترقی کی ہے لوگوں نے پچھلے 30 سالوں میں, 50 سالوں میں, 40 سالوں میں, 20 سالوں میں. آج سب کے لیے راستے کھل گئے ہیں. پچھلے 20 سالوں میں علم کا حصول تھوڑا مشکل تھا, آج آسان ہو گیا ہے. اب کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی. آج ایک غریب بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری غربت رکاوٹ ہے. پریشانی ہو سکتی ہے, تھوڑی سی الجھن ہو سکتی ہے, تھوڑا اسے زیادہ تگودر کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی راستے ہموار ہیں اتنے ہی جیسے دوسروں کے بھی راستے ہموار ہیں. میرے پاس پچھلے سال ایک لڑکے کو ایک صاحب لے کر آئے, حافظ لڑکا. جب وہ لڑکا آیا, اس کے والد نے, اس کی ماں ہی ساتھ میں, تو ان کی ماں نے یہ بتایا کہ میں نے محمد کچھ نہیں, یہ لڑکا حافظ ہو گیا, میں نے کسی طرح کروا دیا, میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کو ہمیں ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ بڑا ہونہار لڑکا ہے, اس کو ڈینٹ پینٹ سکھا دو تو کچھ کمانے لگے گا. یہ مولانا صاحب پکڑ کے لے آئے ہیں اس کو, جنہیں اس کو پڑھائیں گے. میں آپ کو بتا دوں, اس کو یہ دوسرا سال ہے. ہر ٹیسٹ کو وہ ٹاپ کرتا ہے. حافظ ابراہیم ہر ٹیسٹ کو ٹاپ کرتا ہے. بہترین ہے پڑھنے میں, عملی طور پہ بہت اچھا ہے, بہترین حافظ ہے. اور یہ سارے ٹیچرز کا اندازہ ہے کہ یہ بچہ کوئی بھی کمپٹیشن انشاءاللہ جائے گا تو اسے کرش کر لے گا, اس میں نکل جائے گا. کیا اس کے لیے رکاوٹ ہوئی وہ چیز؟ نہیں رکاوٹ. ہم تو بہت چھوٹا سا ایک ادارہ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے ادارے آج ایسے موجود ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے ہیں, بچیوں کی خدمت کرتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں پر, اور واقعتا رشک آتا ہے ان پر کہ لوگوں نے اپنے بچوں اور بچیوں پر توجہ دی ہے تعلیم پر, اور ان کے بچے اور بچیاں بہت آگے چلے گئے. ہمیں ضرورت ہے علم پر توجہ کی. علم توجہ چاہتا ہے. علم بہت باغیرت چیز ہے.
بس میں آخری بات کہہ دوں مولانا، یہ ایک وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا، لیکن اس بات کو میں کہہ دوں کیونکہ یہ بہت بنیادی ہے، خاص طور پر یہاں جو لوگ ہیں ہم سب کے لیے۔ علم بہت باغیرت چیز ہے، علم کو توجہ دینی پڑتی ہے، علم کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اذا جد وجد عربی کا محاورہ ہے کہ اگر کوشش کرو گے تو ملے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے کہ کوشش کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو علم غیرت ہے۔ دوسرا، علم یکسوئی چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی کامیابی جو زندگی بھر آپ کو بلندی پر پہنچا دے گی، اس کے لیے آپ قربانی بھی نہیں دیں گے تو کیسے مل جائے گا؟ یاد رکھیے، علم بغیر قربانی کے نہیں آتا ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس کافی کچھ سرمایہ ہے، سہولت ہے، گھر میں زیادہ سہولیات ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو مشقت دیتے ہیں علم کی راہ میں۔ وہ کہتے ہیں بیٹے سیکھ لو، تھوڑا مشقت حاصل کر لو، تب تم علم میں آگے جاؤ گے، اور واقعتاً ایسے بچے آگے جاتے ہیں۔ تو علم بہت باغیرت ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم بہت ہی قربانی چاہتا ہے کیونکہ وہ بلندی پر آپ کو پہنچائے گا، وہ آپ کو عزت دے گا، اکرام دے گا، تو اسے آپ کچھ تو دیجیے۔ ایک عربی کا اور محاورہ ہے مولانا سے میں قبول کر رہا ہوں کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، بڑا پیارا محاورہ ہے کہ علم ایسا ہے کہ جب تم سب کچھ لگا دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا مل جائے، اور اگر تھوڑا سا دو گے تب تو پھر علم بڑا مشکل ہے۔ اس لیے علم باغیرت ہے۔ اور تیسری چیز علم ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے حاصل کرنی چاہیے اور اپنے کو نیک بنا کے حاصل کرنا چاہیے۔ امام شافعی کے استاد کی نصیحت ہے امام شافعی کے لیے، ان کے امام شافعی علیہ الرحمہ نے خود اپنے استاد سے کہا کہ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں، علم محفوظ نہیں رہتا، تو نسخہ بتا دیجیے، کوئی ترکیب بتا دیجیے کیا کروں۔ بہت اچھی ترکیب انہوں نے بتائی، وہ ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شکوت الی وقعی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ ہم نے کہا اپنے استاد سے کہ میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، کیا کروں؟ شکوت الی وقعی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے اپنے کو دور کر لو۔ فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ اپنا نور گنہگار کو نہیں دیتا۔ ہمارے وہ جو بڑے ہیں یہاں موجود ہیں، اپنے بچوں اور پوتے نواسیوں کے لیے، نواسوں کے لیے، ہماری مائیں بہنیں جو موجود ہیں، آپ بھی نیک بنیے، تب آپ کے بچے علم حاصل کریں۔ نیکی کے سائے میں حاصل ہونے والا علم وہ آپ کے لیے خیر ہوگا، وہ آپ کے لیے بھلائی ہوگا، وہ آپ کے لیے تکریم ہوگا، وہ آپ کے لیے عزت ہوگا، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو علم میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وحی الہی کے علم سے بھی سرشار فرمائے، اس سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، اور جو علم ہماری ترقی کا ضامن ہے، ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں صاحب علم بنا دے۔ یہ امت صاحب قرآن ہے، قرآن وہ علم کا خزانہ ہے، قرآن وہ علم کا خزانہ ہے۔ اے اللہ تو اس امت کو صاحب علم بنا، علم کا نمایاں پرچم اس کے ہاتھ میں ہو، علم کی چوٹی پر یہ امت پہنچ جائے، اور دنیا میں یہ کہا جائے کہ جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس علم کا اعلیٰ معیار ہے۔ اے اللہ اس امت کو اس مقام پر پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
اجلاس الحمدللہ یہاں اس مسجد کے اندر جمعیت التوحید کی طرف سے یہ تیسرا اجلاس ہے، اور اس موقع پر جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ مولانا موصوف راج الخطیب کی تقریر کو بہت ہی غور سے سنا، اور آپ نے قرآن و حدیث اور تجربات کی روشنی میں جو علم کی اہمیت اور ہماری قوم کے اندر مسلمانوں کے اندر جو کوتاہیاں پائی جاتی تھیں اور ابھی بھی پائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قوموں میں جو ایک طرح سے جذبہ اور جذبی پائی جا رہی ہے اس کو موصوف نے مثال کے ذریعے بھی بیان فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مرد اور عورتوں کو اس طرح دھیان دینا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہم اس موقع پر مولانا موصوف اور آپ کے ساتھ جو محترم ناظم صاحب جلسہ آئے ہوئے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس اجتماع میں جو حضرات آئے ہوئے ہیں اور غور سے انہوں نے تقریر کی سماعت فرمائی ہے، ان سب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکبادی کے مستحق ہیں، انہوں نے غور سے خطبے کو سنا۔ اللہ کیا ایک مسئلہ میں اس کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے اندر خاص طور سے کہیں بھی جلسہ ہو، سرپرست جلسہ جس کو صدارت سونپی جائے ان کو اتنا موقع ملنا چاہیے کہ وہ کچھ بیان دے سکیں، کاٹ کا الو کو مت سمجھیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ یہ بھی علم ہی کی بات ہے، یہ بھی علم کے دائرے میں آتا ہے۔ صدر کو کاٹ کا الو نہ سمجھا جائے، اس کو موقع دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں میں اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو علم کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، اور مولانا نے جیسا کہ بتایا موصوف نے، دیکھیے علم اسلام کے اندر، دین کے اندر پہلے نمبر پر توحید اور اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، آخرت کی معرفت اور تمام دینی احکام کو جاننا اور سیکھنا یہ دین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ نے تمام علوم کو ترقی دیا ہے اور تمام علوم کو اپنایا ہے۔ علم الاقتصادیات ہو، علم الطب ہو، علم الجراحہ ہو، اور اس طریقے سے جتنے بھی علوم، علم سیاست ہو، تمام علوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ہے مسلمانوں، طاقت و قوت رم کی رمدادی کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ اور اس طریقے سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو تمام چیز کی دین کے علم کے ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ صنعت غرفت بھی سیکھتے تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، وہ سیاست بھی سیکھتے تھے، تمام چیزوں کو سیکھتے تھے۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے علوم کو کیسے اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھیے بولیے مت، کھانے پینے سے زیادہ اہمیت ہے۔ آپ لوگ کھانا پانی کم کیجیے، اپنے بچوں کو ایک ٹائم نہ کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ یہ ہماری قوم کی بہت بڑی جہالت ہے۔ گواہ کہ ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ان کو دے مارا۔ گواہ کہ ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہمارے شعر کو اسلاف سے میراث جو ہم کو ملی تھی اس کو ہم نے گنوا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا مقام تھا، جو ہم کو عزت ملی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو رفعت اور بلندی اور مقام مرتبہ ملا تھا،
جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارا مقام مرتبہ سریا ستارہ جو بلندی کا وہ تھا، لیکن ہم زمین پر آ گئے. زمین کوئی مقام نہیں، زمین پہ ہمارا کوئی احترام نہیں، کوئی نہ سیاست میں، نہ فکر میں، نہ کسی چیز کے اندر ہمارے نمایاں کام ہے. باہر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے بہت اس کا دائرہ وسیع ہے، اور تمام علوم دین میں سیکھنے کی اور پڑھنے کی اور حاصل کرنے کی ترغیب دیا ہے، حکم دیا ہے، تاکید فرمائی ہے. اور اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ نے کس طرح امت کو تعلیم دیا ہے، کیا کام آپ نے اپنایا ہے جس سے سیاست کو ہمیں سمجھنے میں ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے. یہ کس طریقے سے آپ ایسے جھولا اٹھائے نہیں چلے گئے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، میں جھولا اٹھائے چلے گئے، علم کچھ نہیں ہے، ایسے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پروگرام بنایا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب آپ وہاں سے نکلے ہیں. یہ کس طریقے سے اپنا ایک اچھا رفیق کار، اچھے دوست جو ساتھ دینے والے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نکل گئے، اٹھنے کا بھی بندوبست کیا، اسباب ذرائع کو بھی استعمال کیا، وقت کے مطابق اٹھنے کا استعمال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے اور بھی ایک لوگوں کو جن کا مجھے نام لیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو انتظام، ان لوگوں کو حکم دیا تم لوگ اس غار ثور کے اندر کھانا پہنچاؤ گے. تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز، راستہ نہیں معلوم تھا آپ کو، آپ نے غیروں سے، مشرک کافر سے مدد طلب کیا. عبداللہ بن رقیق، یا کیا نام ہے، عبداللہ بن رقیق جو کہ کافر و مشرک تھا، اس سے آپ نے رہنمائی حاصل کیا، راستے کی رہنمائی حاصل کیا. کتنے آپ نے ذرائع اور اسباب کو استعمال کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کا سیکھنا اور سیاست میں قدم رکھنا ضروری ہے. سیاست کو بھی سیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سکھلائی ہے، اور مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، بہت تفصیل کے ساتھ. علم الجراحہ اور علم الطب کو، علم الجراحہ اور علم الطب ہمارے اسلاف نے کس طرح سیکھا تھا. مسلمانوں کی جوتی بولتی تھی، اور اندلس کے اندر دیکھ لیا 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. ہر گھر میں ایک مکتبہ تھا، ایک زبردست مکتبہ تھا. اور جب وہاں سے عیسائیوں کو اس ملک پر قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، تو سارے مکتبہ کو جلا ڈالا ہے، سارے مکتبہ کو جلا ڈالا، سارے لائبریریاں کا لیے جلا ڈالا، مکتبہ کو مطلب کتب خانوں کا لیے جلا ڈالا ہے، سمجھ رہے آپ. اور مسجدوں کو کنیسہ بنا دیا ہے، گرجا بنا دیا ہے. اسی مسجد کے بارے میں نے ایک واقعہ کبھی پڑھا، اور مسجد کے اندر خطبہ میں نے کیا تھا. اس واقعے کو بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں پر کچھ سیاح گئے تھے. وہ سیاح جو ہے گئے وہاں پر، مؤذن نے اذان دیا، مؤذن نے اذان دیا تو اس اذان میں مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا. یہ دیکھیے مسلمانوں کا حال ہے. یہ مؤذن جو ہے کون ہے؟ یہ مؤذن مسلمان نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا، یہ یہودی ہے. اذان کے بعد اذان اس نے ختم کر لیا، لوگوں نے کہا بھائی آپ نے اذان دیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہا آپ نے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ کو کہا یہی تو میرا اختلاف ہے، یہی تو میرا جھگڑا ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے لوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. میں تو یہودی ہوں، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. کہاں تو اذان کیسے دے رہے ہو؟ کہاں قوم مسلم نے مجھ کو اتنی بے غیرت یہ قوم ہو گئی ہے کہ یہاں پر مجھ کو اجرت پر رکھے ہوئے ہے. اس قوم کے اندر کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، تو اس لیے میں اجرت پر ہوں، تنخواہ پر ہوں، میں اذان دے رہا ہوں. میں نے ان سے کہا بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا یہ اعتقاد و ایمان نہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے تم ایسے ہی اذان دینا. بھائی اس طرح کا ایمان نہیں ہونا چاہیے. اگر رسالت پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان مسلمان کا ایمان نہیں ہے. تو بتائیے ہماری قوم جو ہے مسلم قوم، چاہے اندلس میں رہ رہی ہو، اسپین میں رہ رہی ہو، چاہے ہندوستان میں رہ رہی ہو، اذان اگر نہیں سیکھ رہی ہے اور اذان دینے میں کوئی کوتاہی کر رہی ہے تو بتائیے کیا حق ہمارا ہے؟ بہت برا حال ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو دین کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا نے جو طب جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا، مجھے بھی کچھ واقعات کچھ لوگوں کے علامہ ابن رشد کی کتاب کیا کرتے ہیں، کتاب کلیات ہے علم طب پر، اور آپ نے بتایا کہ علم طب پر کیا کرتے ہیں ابن سینا کی القانون ہے، اور جو ہے علامہ راضی کتاب حاوی ہے طب کے موضوع پر. کتنا خدمت کیا ہے مسلمانوں نے. آج غیر لوگ یورپ اور کیا کرتے ہیں یورپ ممالک کے اندر سائنٹسٹ بنے ہوئے ہیں سب، علم جراحہ علم طب کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے، ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. ہم اور آپ اس سے پیچھے ہو گئے اور یہ ہم سے آگے ہو گئے. یہ ہمارا حال ہے. زمانے اقتدار پہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن زمانے اقتدار ان کو ہونے دے دیا. بہرحال اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیک عمل کی توفیق دے. علم کی اہمیت کے تعلق سے جو کچھ مولانا موصوف نے آج بیان دیا ہے، ہم اور آپ کو اس پر اس کی روشنی میں عمل کرنے کی، عملی زندگی میں ساتھی میں ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے. ہم اور آپ دین کے تمام احکام پر پوری طریقے سے عمل کریں اور اس کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. میں سمجھتا ہوں ابھی 10 منٹ باقی ہے. 10 منٹ باقی اذان میں، اذان میں 10 منٹ باقی ہے. ناظم جلسہ میں گونج رہا ہوں. دیکھیے میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم کی اہمیت، علم دین کی اہمیت پر بہت ضرورت ہے، اور میں وہ حدیث کی روشنی بتانا چاہتا ہوں. بتائیے ہر شخص کو جس کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس سلسلے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اور نہ ممبر محراب پر آ کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے اہم کام کو انجام دینا چاہیے. کیونکہ اگر قوم ان حضرات سے مسئلے مسائل کو پوچھیں گے کہ مسئلے مسائل سب کو معلوم نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ محاذ کتب سب عربی میں ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، ادب ہے، نحو صرف ہے. یہ ساری چیزیں جب ایک عالم سیکھتا ہے تب دین سیکھتا ہے. گرامر کے بغیر کوئی بھی زبان کوئی بھی علم آ ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھ لیجیے گرامر زیادہ ضروری ہے، تو گرامر کا سیکھنا ضروری ہے. اور بلا گرامر کے اگر آدمی کہیں جائے گا تو وہ گویا کہ عالم نہیں، جاہل ہے. وہ جاہل ہے اسے لوٹا. تو اس سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ہم کو کہنا چاہیے لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، بس یہی علم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 36 مسائل آئے، جس میں سے 36 مسائل میں سے 8 مسئلہ جو سوال کیا گیا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا. 18 اور 8 36 ہوتا ہے. 18 مسائل کو انہوں نے کہا لا ادری، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. بتائیے میں نہیں جانتا ہوں 18 مسئلہ.
یعنی کہا ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے اتہاس آرائیاں، دنیا بھر کے خرافات، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ دیکھو خلط مت نہیں ہونا چاہیے، تو بالکل صاف ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی، یہ دو چیزیں ہے قرآن اور احادیث نبوی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہی ہماری ہدایات کا سرچشمہ ہے، اور اسی کی روشنی میں مولانا نے بھی بتایا ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں، اسی کی روشنی میں مولانا نے بتایا اور میں بھی کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کسی شخص کو جس چیز کا مسئلہ نہ معلوم ہو اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی حدیث سے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک واقعہ حدیث کا ہے، چند صحابہ کرام وہ جنگ میں گئے تھے، اس میں سے کسی ایک صحابی کو زخم لگ گیا، زخمی ہو گئے۔ اب وہ صحابی زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا، اور زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، یعنی ضروری غسل جنابت۔ تو صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھا بھائی اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ غسل جنابت کے بغیر تو کوئی ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ فرشتے نہیں آئیں گے، ایسے بھی بات ہے، رحمت کے فرشتے ہی نہیں رہیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں رہیں گے، کیا کریں؟ بعض صحابہ نے کہا ایسا ہے آپ غسل کر لیجئے، یہ صحیح واقعہ ہے، غالباً مسلم شریف کے میرے واقعہ ہے جہاں تک میں یاد رکھتا ہوں۔ کہا کہ آپ غسل جنابت آپ غسل نہا لیجئے۔ اب وہ نہا لیے بیچارے، نہا لیے تو بیچارہ اس زخم کی آپ نہ لا کر کے وہ صحابی انتقال کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علم ہوا اس کا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اور اس بنیاد کو نہا لیا اور نہانے کی سے وہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے رسول بہت بڑا بہت غصہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلهم اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان صحابہ نے اس صحابی کو قتل کر دیا ہے، قتلهم اللہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ قتل کرے، برباد کرے، بہت بڑا افسوس تھا۔ پھر رسول اللہ سے فرمایا یہ چھوٹا جملہ ہے، اس چھوٹے جملے کے اندر کتنی فصاحت بلاغت اور کتنا جوامع کلم پایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ۔ کیا جملہ ہے؟ لیکن شفاء الحی الصلاۃ۔ یہاں دیکھیے علم کی طرف اللہ کے رسول نے ہدایت دیا، رہنمائی فرمائی، انما شفاء الحی الصلاۃ، کہ بھائی جب نہیں معلوم تھا یہ مسئلہ تو پوچھ لیتے، اور پوچھ لیتے تو بیماری سے شفا مل جاتی، ڈاکٹر آتا ڈاکٹر بتا دیتا، اور ڈاکٹر اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جاتی ڈاکٹر کے نسخے کی بنیاد پر۔ تو انما شفاء الحی الصلاۃ، کہ جہالت سے کیسے شفا ملے گی؟ السؤال، سوال کرنے سے، پوچھ تاچھ کرنے سے، علم حاصل کرنے سے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، میرا یہی کہنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری امت پر رحم فرمائے، ملت اسلامیہ پر رحم فرمائے، اور ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ ہمیں اس ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ چین سکون کی زندگی گزارنے کے ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم ملک کے اچھے شہری بنیں، ملک کی خدمت کریں، ملک کے وفادار بنیں، ملک کے سلسلے میں علم حاصل کر کے اس کی ترقی کی طرف لے جائیں، اور ہم اپنے بچوں کی ترقی کو ابھی دھیان دیں، اور اسی میں ہماری نجات ہے، سب کی نجات و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لوالدي
اے اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، مرد اور عورتوں کو، جو زندہ ہیں ان کو، جو دنیا سے چلے گئے ان کو سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے، اور ہمیں تمام لوگوں کو ہمارا حساب آسان فرما دے اور ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اخیر میں پھر ہم اپنے مہمان مولانا محمد مصطفیٰ ندوی صاحب حفظ اللہ اور اپنے ناظم مدرسہ صاحب ارشاد حفظ اللہ کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ الہ آباد جیسے دور شہر جو کہ اب دور نہیں ہے، سب ذرائع حاصل ہیں، لیکن چونکہ بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے، جو سواری جو ہے 2 گھنٹے پہنچ سکتی ہے اس میں 6 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بھیڑ بھاڑ کا وقت ہے، اس لیے آپ نے زحمت گوارہ فرمائی، سفر کی صحبتوں کو برداشت کر کے اور اس کو تحمل کر کے آپ نے یہاں تشریف لا کر کے ہم آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، علم کی طرف قدم بڑھائیں اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے امن سکون اور جو ہے ہر طرح سے فائدے کے پہنچانے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چند سوالات آئے ہیں 5-6، تو 2 سوال تو ایک جیسا ہے، میں قریب کر کے سوالات کا جواب دوں گا۔ ایک سوال ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک ساتھ کیسے متوازن کر سکتے ہیں، یعنی بیلنسنگ بنا سکتے ہیں۔ دوسری سے ملتا سوال ہے کہ آج کی تاریخ میں بچوں کو ویسٹرن ایجوکیشن دینا کیسا ہے، ماڈرن ایجوکیشن یا ویسٹرن ایجوکیشن دینا کیسا، انگریزی تعلیم دینا کیسا ہے۔ یہ دونوں سوالات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ دراصل میں نے شروع میں کہا تھا، بس اس پر میں زیادہ نہیں کہتا، جان بوجھ کر کہ تعلیم کی 2 تقسیم ہو گئی، ایک دینی تعلیم، ایک دنیوی تعلیم۔ حقیقت میں تعلیم مفید ہے اور غیر مفید ہے۔ علاقائی اعتبار سے، قوموں کے لحاظ سے تعلیم کو تقسیم نہیں کریں گے تو ویسٹرن تعلیم کہا جاتا ہے اصطلاح میں، ورنہ ویسٹرن تعلیم کوئی نہیں ہے، ایشین تعلیم کوئی نہیں ہے۔ ایشیا کی زبانیں الگ ہیں، ویسٹرن کی زبانیں الگ ہیں، یورپ کی زبان الگ ہے، فرانس کی زبان الگ ہے، اور ساری زبانیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زبانیں ان انسانوں کی الگ الگ ہیں تو اللہ کی نہیں ہے۔ تعلیم کو متوازن کیسے بنائیں، دینی اصلی تعلیم کیسے دیں؟ 2 طریقے ہیں پریکٹس میں اس وقت جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، جو پریکٹس میں ہے اسے اپنانا مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ایسے اسکول تلاش کریں جہاں دونوں تعلیم ون ٹائم دی جاتی ہو، ایک چھت کے نیچے دی جاتی ہو۔ بہت سے اسلامک اسکول کے نام سے ہوتے ہیں جن میں دینی اور اصلی تعلیم دی جاتی ہے، اور بہت سے اسلامک اسکول کے نام سے نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں ایسے اسکول تلاش کریں، اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اپنے بچوں کو وہاں تعلیم دلائیں، لیکن سب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر ہم یہ کریں کہ تھوڑی محنت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں۔ ماڈرن تعلیم کے مواقع زیادہ ہیں، اسکول زیادہ ہیں، وہاں ہم بچوں کو بھیجیں۔ اس کے بعد 2 آپشن ہیں ہمارے پاس۔ گھر میں اگر ہم دینی تعلیم دے سکتے ہوں، اس لائق ہوں تو ضرور دیں، جیسے ہم کھانے پینے ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کو دین سکھانے کا بھی اہتمام کریں، ضرورت سمجھیں اس کو۔ نہیں دے سکتے ہوں تو اس پہ پیسہ خرچ کریں، کسی کو بلا کے اپنے گھر میں تعلیم دلائیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں تو کم از کم پاس کی مسجد میں امام صاحب سے ریکویسٹ کریں یا انہیں کچھ دیں اور وہاں پر ہم انہیں دینی تعلیم دلائیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچپن میں آپ نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی تو بعد میں ان کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اس میں سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوگا۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوگا۔ بچے کا نقصان تو ہوگا ہی، آپ کا بھی ہوگا کہ وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے ہوگا، وہ اچھے کام کیسے کرے گا، وہ دین نہیں جانے گا تو کتنی غلطیاں کرے گا، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں آپ کو کتنا نقصان ہوگا۔ تو 3 آپشن میں نے بتایا۔ ایک تو یہ کہ ایسے اسکول کو ترجیح دیں، تلاش کریں جہاں ماڈرن تعلیم اور دین کی تعلیم دینی ماحول میں دیا جائے۔ ایسے اسکول کبھی اسلامک اسکول کے نام پر ہوتے ہیں، کبھی ایسے اسکول اسلامک اسکول کے نام پر نہیں ہوتے ہیں لیکن وہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نہیں ایسا آپشن ہے تو آپ مسجد کا وہ کریں، اہتمام کریں۔ اب میں یہاں سے ایک بات اور کہہ دوں، مسجدوں کا آج کے وقت میں بہت بڑا رول ہے بچوں کے دینی تعلیم کو پھیلانے میں، اور یہاں سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے امام صاحب کی اور مسجد کی کمیٹی اور متولی کی۔ اور صاحب میں کہہ رہا ہوں، یہ مسجدیں بہترین سینٹر ہیں اور بہت بڑا چانس ہے آپ کے پاس دین کی بنیادوں کو سکھانے اور انہیں تربیت دینے کا۔